السلام علیکم۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ آج ہم آپ کو حضرت علی کی زندگی سے ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سننے کے بعد اس بات کا علم ہو جائے گا کہ کمزور بچے کن لوگوں کے ہاں پیدا ہوتے ہیں اور کمزور بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر معذور بچوں میں نقص کیوں ہوتی ہے؟ کیا ان کی روح میں کمی ہوتی ہے یا ماں کے اندر کمزوری ہوتی ہے؟ اگر کوئی بچہ دوسرے بچے سے کمزور لگے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے مرد سے ہو گئی۔ جب وہ دونوں کی شادی ہو گئی تو دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے تو ان کا میلاپ ہوا، تو اسی دوران اس بوڑھے شخص کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ وہ فوت ہو گیا۔ کیونکہ ان دونوں کا ملاپ ہو چکا تھا، اسی لیے وہ جوان خاتون حاملہ ہو گئیں۔ جب چند مہینے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا تو سوال اٹھنے لگا، بوڑھا شخص شادی کے وقت فوت ہو گیا تھا تو پھر چھوٹا بچہ کس کا ہے؟ بوڑھے مرد کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی، اس بیوی میں سے اولاد موجود تھی۔ اس لڑکے نے الزام اپنی سوتیلی ماں پر عائد کیا کہ اس خاتون نے زنا کیا ہے اور بچہ ہمارے باپ کا نہیں ہے، یہ اس شخص کا بچہ ہے جس کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ بھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کو وراثت میں حصہ مل جائے یا دنیا ہمارا بھائی تسلیم کرے۔ فوری طور پر الزام عائد کر دیا۔ یہ واقعہ حضرت عمر کے پاس لے جایا گیا۔ اس سوتیلے بیٹے نے وہاں پر الزام صادر کر دیا اور حضرت عمر کو بتایا کہ میرا باپ شادی کے وقت ہی فوت ہو گیا تھا، اس خاتون نے یقینی طور پر کسی کے ساتھ زنا کیا ہے اور یہ بچہ اس نتیجے میں پیدا ہوا ہے، یہ میرا بھائی نہیں ہے، اور اپنے ہمراہ گواہوں کو لے کر گیا۔ حضرت عمر نے وہاں پر گواہ موجود تھے، یہ فیصلہ سنا دیا کہ واقعی یہ خاتون قصوروار ہے، لیکن حضرت علی وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے روک کر سوال کیا، کیا تم یہ بتا سکتے ہو تمہارے والد کی اس جوان لڑکی کے ساتھ شادی کب ہوئی؟ یہ کتنا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے؟ وہ کب فوت ہوا؟ اور جو بچہ پیدا ہوا ہے جس پر الزام لگا رہے ہو وہ کہاں ہے؟ کیا تم مجھ سے ملوا سکتے ہو؟ حضرت علی نے بڑے ادب سے کہا۔ لڑکے نے کہا، میں وہ بیٹا بھی آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، کل اس بچے کو لے آنا، ان سوالوں کا جواب بھی دینا۔ وہ شخص بچے کو لے آیا۔ کچھ چھوٹے سے بچے کھیل رہے تھے جو اسی کے عمر کے تھے۔ حضرت علی نے اس بچے کی ان بچوں کے ساتھ دوستی کروا دی اور کہا، تم آپس میں کھیلتے رہو۔ وہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ گل مل گئے۔ جیسے بچوں کی فطرت ہوتی ہے، فوراً طور پر اپنے ہم عمروں کو دیکھتے ہیں تو وہ دوستی کر لیتے ہیں۔ وہ بچے کھیل رہے ہیں، حضرت علی انہیں غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اچانک حضرت علی فیصلہ سناتے، تمام بچے بیٹھ جائیں۔ وہ بچے بیٹھ جاتے ہیں، پھر حکم دیتے ہیں، تمام بچے کھڑے ہو جائیں۔ تو تمام بچے کھڑے ہو رہے تھے۔ تو حضرت علی نے دیکھا باقی تمام بچے آسانی سے کھڑے ہو گئے، لیکن اس بچے کو کھڑے ہونے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بڑی مشکل کے ساتھ زمین سے اٹھا، لیکن باقی بچے ایک دم سے اٹھ گئے۔ حضرت علی نے فیصلہ سنایا، یہ وہی بچہ ہے جس کے ساتھ اس خاتون کا نکاح ہوا تھا، یہ کسی اور مرد کا بچہ نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص بوڑھا تھا، اس لیے بچہ کمزور ہے۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری شادی اس عمر میں ہوتی ہے جب جوان نہیں رہتے، تو اس کے اثرات بچوں پر بھی ہوتے ہیں۔